بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان ہے اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت۔ برادران اسلام، انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے چند باتوں کا علم نہ ہو اور وہ علم یقین کی حد تک پہنچا ہوا نہ ہو۔ سب سے پہلے تو انسان کو خدا کی ہستی کا پورا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اسے یہی یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو وہ اس کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اس کے ساتھ خدا کی صفات کا علم بھی ضروری ہے۔ جس شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ خدا ایک ہے اور خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ دوسروں کے سامنے سر جھکانے اور ہاتھ پھیلانے سے کیوں کر بچ سکتا ہے؟ جس شخص کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ خدا سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی نافرمانی سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس بات پر جب تم غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ خیالات اور اخلاق اور اعمال میں اسلام کے راستے پر چلنے کی انسان میں جن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ صفات اس وقت تک پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ اس کو خدا کی صفات کا ٹھیک علم نہ ہو، اور یہ علم بھی محض جان کی حد تک نہ رہے بلکہ اس کو یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جانا چاہیے، تاکہ انسان کا دل اس کے مخالف خیالات سے اور اس کی زندگی اس علم کے خلاف عمل کرنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس بات کو خدا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اختیار کیا جائے اور کس بات کو خدا ناپسند کرتا ہے تاکہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدائی قانون اور خدائی ضابطے سے پوری واقفیت ہو، اس کے متعلق وہ پورا یقین رکھتا ہو کہ یہی خدائی قانون اور خدائی ضابطہ ہے، اور اس کی پیروی سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اس کو سرے سے علم ہی نہ ہو تو وہ اطاعت کس چیز کی کرے گا؟ اور اگر علم تو ہو لیکن پورا یقین نہ ہو، یا دل میں یہ خیال ہو کہ اس قانون اور اس ضابطے کے سوا دوسرا قانون اور ضابطہ بھی درست ہو سکتا ہے، تو اس کی ٹھیک پابندی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلنے اور اس کے پسند کیے ہوئے ضابطے کی اطاعت نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اور اس کی فرما برداری کرنے کا انعام کیا ہے۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا، خدا کی عدالت میں پیش ہونے کا، نافرمانی کی سزا پانے کا اور فرما برداری پر انعام پانے کا پورا علم اور یقین ہو۔ جو شخص آخرت کی زندگی سے ناواقف ہے، وہ اطاعت و نافرمانی دونوں کو بے نتیجہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال تو یہ ہے کہ آخرت میں اطاعت کرنے والا اور نہ کرنے والا دونوں برابر ہی رہیں گے، کیونکہ دونوں خاک ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کیوں کر امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اطاعت کی پابندیاں اور تکلیفیں برداشت کرنا قبول کر لے گا اور ان گناہوں سے پرہیز کرے گا جن سے اس دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ نہیں ہے۔ ایسے عقیدے کے ساتھ انسان خدائی قانون کا کبھی متی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح وہ شخص بھی اطاعت میں ثابت قدم نہیں ہو سکتا جسے آخرت کی زندگی اور خدائی عدالت کی پیشی کا علم تو ہے مگر یقین نہیں ہے، اس لیے کہ شک اور تردد کے ساتھ انسان کسی بات پر جم نہیں سکتا۔ اب ایک کام کو دل لگا کر اس وقت کر سکو گے جب تم کو یقین ہو کہ یہ کام فائدہ بخش ہے، اور دوسرے کام سے پرہیز کرنے میں بھی اسی وقت مستقل رہ سکتے ہو جب تم کو پورا یقین ہو کہ یہ کام نقصان دہ ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ ایک طریقے کے پیروی کے لیے اس کے انجام اور نتیجے کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے جو یقین کی حد تک پہنچا ہوا ہو۔
سید ابو العلا مودودی کی کتاب دینیات سے ایک تحریر۔